بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ ان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر کئی وجہ سے ایک خاص قسم کی بزرگی اور عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کثرت سے فرمایا اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور قربانیوں سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ مسلمان ان کے نقش پاک کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ لہٰذا ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام کا نام و نسب کیا تھا، دین حق کی تبلیغ کے لیے کس طرح آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے کس طرح سے وہ آگ آپ کے لیے گلزار بنا دی۔ آپ علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی شان میں کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ کا نام ابراہیم، لقب خلیل اللہ اور کنیت ابو الزیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ابراہیم بن طارق بن ناخور بن سارو بن رعو ابن تاتے ابن عابر بن شالح بن ارفخشند بن سام بن نوح۔ ایک روایت کے مطابق آپ طوفان نوح کے 1709 سال بعد امواز کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناخور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی
کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 51۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردے تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75 اور 79۔ ناظرین، خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 42-45۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ہے، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 46 اور 47۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ
کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ سورہ صافات آیت 91-93۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ الانبیاء آیت نمبر 60 تا 67۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی، پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہی ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک ہیں، تیرا کوئی شریک کار نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کر اس آسمانی چھوتے شعلوں میں پھینک دیا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابن کثیر بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، نتیجتاً آگ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب آپ صحیح سالم آگ سے نکل آئے تو ان کافروں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضا اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی
زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کو مارتی تھیں۔ تاریخ کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جانے
جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھا دیا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ بخاری شریف۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71 تا 73۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102 تا 110۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل گھر آئے اور والد کا پیغام
پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرما دیا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، سورہ الحج آیت نمبر 27۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور دوسرے حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ ناظرین، یہاں پر نمرود کی موت کا حال بھی سنتے جائیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کی دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ ناظرین، مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا اور جب پانی اترا
تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شک ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبے کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ تھا۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے، ان سے دیکھتے رہتے کہ کب کوئی آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے پوری زندگی دن یا رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو آپ بسا اوقات میلوں تک کسی مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ عربوں میں بالعموم اور قریش میں بالخصوص مہمان نوازی کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے 12 مہمان تھے، انہی میں حضرت جبرائیل و میکائیل اور زفائیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے ہیں، انہیں ضیف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مہمانوں کی وضع میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمانی پیش کی، یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گمان میں وہ مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آنے والے مہمانوں کی تعظیم کیجیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بھنی ہوئی بکری تیار فرمائیے۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ نے ان کے لیے اونٹ ذبح کیا۔ پھر وحی آئی کہ مہمانوں کی تعظیم کیجیے، آپ حیران ہوئے، پھر سمجھے کہ مہمانوں کا اکرام کثرت طعام سے نہیں بلکہ ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ ان کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وحی آئی کہ اب آپ نے مہمانوں کی تعظیم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بڑا شہرہ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کوئی مہمان نہ آتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 1 ہفتے تک کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ گھر سے اس خیال سے نکلے کہ کوئی مل جائے گا تو اسے مہمان بنا لائیں گے۔ اس تلاش میں انہیں ایک کمزور و ناتواں بوڑھا شخص نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے گھر لے آئے اور دسترخوان پر بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا۔ کھانا شروع ہوا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق مہمان نے بسم اللہ نہ کہا۔ پیغمبر خدا حیران ہوئے اور اس مہمان سے وجہ پوچھی
کہ اس نے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ بوڑھے مہمان نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو انہیں دکھ ہوا کہ ایسے شخص کو وہ مہمان بنا کر لائے جو مسلمان نہیں۔ انہوں نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو معبود جانتا ہے اور اسی کی پرستش کرتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم تو اسے پچھلے 100 سال سے رزق بھیج رہے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نہ دے سکا۔ اسے ناپاک تصور کیا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے وقت یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کون ہے، اس کا اللہ کا بندہ ہونا کافی ہے۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا، جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں پہلے مجھے کیوں نکالا گیا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کھائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا رہا ہے، بالخصوص انبیاء کرام طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی بار اور مشکل ترین آزمائشوں سے دوچار ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر مرتبہ کامیاب و کامران رہے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کچھ احادیث مبارکہ سناتے چلیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کو ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ ان کا لقب ہے۔ ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ہیں۔ اور حاکم کی روایت میں ہے، اور بے شک میرے دوست اور میرے خلیل میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ لوگوں میں حج کی ندا دیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جان لو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت یعنی حج کرو۔ پس ان کی ندا پر پتھروں، درختوں، ٹیلوں اور مٹی میں سے جس نے اس ندا کو سنا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے 30 حصے ہیں اور کوئی شخص ایسا نہیں جسے اس دین کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا ہو، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال پورا کیا، پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ سے برات مقدر کر دی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر 2 نبی دوسرے تمام لوگوں کے علاوہ روز قیامت آپس میں دوست ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس دن ان میں سے میرا دوست وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا بھی دوست ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک محل ہے جس میں نہ تو کوئی شگاف ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمزوری۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا
ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔